بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 19 فروری ہے اور دن ہے سوموار کا۔ آج ایک اور عمارت بڑی اہم ہو گئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو کل ہوئی ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تو کی گئی، لیکن ہمارے دوست وسیم ملک صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ وہ درخواست جو ہے وہ جو درخواست گزار ہیں وہ واپس لے لیں گے۔ تو یہ کہنا ہے ہمارے دوست وسیم ملک صاحب کا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو واپس لینے دیتے ہیں، نہیں لینے دیتے، اس کو اوپر کیا ریمارکس دیتے ہیں۔ یہ اس لیے عام ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے میں مین جو کردار تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا۔ سپریم کورٹ نے 3 چیزیں کی تھیں۔ ایک تو سپریم کورٹ نے 8 فروری کے الیکشن کو پتھر پر لکیر قرار دیا تھا، اور کیونکہ الزام یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ تھا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، تو انہوں نے اس لیے پتھر پر لکیر قرار دیا تھا کہ ہر صورت میں انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن 3 چیزیں کی تھیں سپریم کورٹ نے۔ ایک، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی تھی پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا، انہوں نے درخواست واپس لے لی تھی۔ دوسرا، سپریم کورٹ نے ان ریٹرننگ آفیسرز جو تھے بیوروکریٹس، ان کو بحال کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حالانکہ ان کو معطل کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اور تیسرا جو سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اور جسٹس محمد علی مدد صاحب، جو تینوں ججز آج کیس سننے جا رہے ہیں، ان تینوں نے بلہ چھینا تھا۔ یہ کام بھی ان 3 ججز نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ انہی کا مین کردار سارے اس میں سپریم کورٹ کا ہے۔ اور کیونکہ سپریم کورٹ نے بلہ لیا تو اس کے بعد یہ اس وقت جو ہے وہ ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے اور پیسے چل رہے ہیں۔ ساتھ اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جو رپورٹ کیا اس میں سپریم کورٹ کو بہت کریٹیسائز کیا، چیف جسٹس پاکستان کو بہت کریٹیسائز کیا کہ وہ اس پورے پلان کا حصہ تھے کہ بلہ واپس لیا جائے اور یہ ساری واردات ڈالی جائے۔ دوسرا، دنیا کے کئی ممالک نے جو پاکستان کے الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیگل فریم ورک کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور کس حد تک ہوئی ہے۔ تو اس لیے 8 فروری کے بعد پہلی مرتبہ یہ 8 فروری کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ٹیک اپ ہو رہا ہے، اسی بینچ کے سامنے ٹیک اپ ہو رہا ہے جو بینچ جو ہے وہ بلہ جس بینچ نے چھینا، اور اس بلے چھینے کی وجہ سے پورا میس پورے پاکستان کے اندر اس وقت کریٹ ہے، اور جو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے اور مریم نواز کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ لگ رہا ہے جب انٹرنیشنل میڈیا بھی سپریم کورٹ پر نظریں جمائے ہوئے ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی۔ تو اس پہ چیف جسٹس کے جو بھی ریمارکس ہیں، ویسے تو چیف جسٹس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فارم 45 اگر خود بول کے بتائے کہ میں فارم 45 ہوں اوریجنل تو پھر میں مانوں گا، یا یہ جو پرنٹنگ والا بھی چند گھنٹے پہلے پکڑا گیا معاملہ، تو یہ پرنٹنگ مشین بول کے بتایا کہ ہاں میں کر رہی ہوں، پرنٹ کر رہی ہوں ان فارمز کو، تو پھر جو ہے وہ مانا جائے گا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اب ایک ایسے وقت میں سپریم کورٹ یہ کیس سن رہی ہے، جب سپریم کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے تو مقرر کیا تھا تو اس کے بعد پھر 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اب تک۔ ایک ہو چکا ہے جو کمشنر صاحب کے انکشافات، اعتراف اور وہ جو انہوں نے جو کچھ بتایا، اور اس کے بعد ابھی اب سے چند گھنٹے پہلے جو رائے ثاقب کھرل صاحب نے وہ پرنٹنگ پریس پکڑا ہے جہاں پہ میاں نواز شریف کے اس وقت بھی بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال میں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج 30-40 جو الیکشن کے حوالے سے پٹیشنز ہیں وہ سنی جائیں گی، اور اس میں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ آج ہی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جائیں گے، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ۔ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی تو ہے لیکن شامل جو پی ٹی آئی کے لوگ ہو رہے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ایک چیز ہوگی۔ لیکن تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس میں جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کو بلائے ہوئے، اور اس پہ اس کو آپ کو بتا لوں اور پھر میں اس پہ آؤں گا جو اس کے حوالے سے ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات ہیں اور اس پہ نون لیگ کا رد عمل ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے طلب کیا ہوا ہے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ نجومی یہ کہہ رہے ہیں، جو اسٹرالوجسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو وہ ستاروں کا حال جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ہر صورت میں مجبور کیا جائے گا کہ یہ ریزائن کریں، یا ان کے خلاف ریفرنس پہلے گیا ہوا ہے، ان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کروایا جائے گا، کیونکہ یہ بڑے دبنگ جج ہیں، اپ رائٹ جج ہیں، انہوں نے زبردست فیصلے کیے ہیں، کوئی یہ دباؤ نہیں لیتے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ستاروں کا حال بتانے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب محسن اختر کیانی صاحب کو مجبور کر دیا جائے گا ریزائن دینے پہ، یا انہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کر دیا جائے گا، تو پھر عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا، کیونکہ اگر ابھی عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جایا جاتا ہے تو محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ ستاروں کا حال یہ بتاتا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جب تک محسن اختر کیانی صاحب ہیں تب تک عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ نہیں لے جایا جائے گا۔ جس وقت محسن اختر کیانی صاحب کو مجبور کر دیا جائے گا ریزائن دینے پہ، یا ان کو عدلیہ سے نکال دیا جائے گا، پھر عامر فاروق صاحب کو
اوپر سپریم کورٹ میں لے جایا جائے گا، تاکہ اس وقت ہمیں یہ محسن اختر کیانی صاحب نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے۔ ان کا جو ریٹن آرڈر ہے اس میں بہت مطلب سخت آبزرویشنز ہیں۔ اس میں انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس کی بازیابی میں ناکامی پر وزیراعظم پاکستان اور سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو پیر 19 فروری صبح 10 بجے وضاحت کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ ان 4 صفحات پر مشتمل اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور انسانی حقوق کے افسران سمیت اٹارنی جنرل جو ہیں وہ پیش ہوئے اور بلوچ اسٹوڈنٹس کی بازیابی کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی، لیکن عدالت نے ان کے سامنے زیر غور کیس میں اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کا معاملہ رکھا۔ اٹارنی جنرل نے 10 جنوری کو وفاقی حکومت کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ آئندہ کسی کو اغوا یا جبری طور پر لاپتہ نہیں کیا جائے گا اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کر دیا جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی 3 جنوری کو ایک مقدمے میں اس پہلو کو اپنے آرڈر کا حصہ بنایا، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کے باوجود لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس بازیاب نہیں ہو سکے اور تاحال غیر قانونی حراست میں ہیں۔ اس صورتحال میں جب لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کی وفاقی حکومت کی یقین دہانی کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف سے مزید مہلت کی استدعا کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو قانون کے نفاذ اور آئین کے مطابق بنیادی حقوق کے تحفظ میں کوئی دلچسپی نہیں، اور عدالت کے واضح احکامات کے باوجود ریاستی اداروں کی چیرہ دستیاں جاری ہیں۔ ہائی کورٹ نے 13 جنوری کو حکم نامے کو بھی آرڈر کا حصہ بنایا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر جبری گمشدگیوں کا معاملہ حل نہ ہوا تو وزیراعظم اور وزارتوں کے ذمہ دار سیکرٹریز کو بلا کر وضاحت مانگی جائے گی۔ آرڈر میں کہا گیا کہ ان حالات میں عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ وزیراعظم اور وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے سیکرٹریز ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کر کے ان سے وضاحت مانگی جائے کہ جب مکمل اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں تو لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس کیوں بازیاب نہیں ہو سکے۔ آرڈر کے مطابق بلوچ لاپتہ اسٹوڈنٹس کی عدم بازیابی وزیراعظم اور مذکورہ دونوں سیکرٹریز کی طرف سے مس کنڈکٹ کے مترادف ہے۔ یا تو مذکورہ افراد اس معاشرتی جرم میں جہاں لوگوں کو زندگی اور آزادی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے اس میں شراکت دار ہیں، یا پھر ریاستی عہدیدار اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہیں۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو زندگی اور آزادی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے اور ریاستی عہدیدار مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اس صورتحال میں عدالت پر بالکل واضح ہے کہ یا تو ریاست خود اغوا اور جبری گمشدگیوں کی ذمہ دار ہے جو کہ ایک جرم ہے، یا پھر ریاستی عہدیدار ناکام ہیں کہ وہ جبری گمشدگیوں کو روکیں۔ اس لیے تاحال لاپتہ اسٹوڈنٹس بازیاب نہیں ہو سکے۔ آرڈر میں کہا گیا کہ عدالت کی طرف سے واضح ہدایات کے باوجود اگر مذکورہ افراد کسی جرم یا دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث ہیں تو قانون کے مطابق کارروائی کر کے مقدمات درج کیے جائیں تاکہ مجاز عدالتیں ان کا فیصلہ کر سکیں، لیکن واضح ہدایات کے باوجود مکمل خاموشی ہے، یہاں تک کہ بند لفافے میں صرف عدالت کے دیکھنے کے لیے بھی کوئی چیز پیش نہیں کی گئی۔ اس صورتحال میں واحد اور راستہ یہ ہے کہ وزیراعظم خود پیش ہو کر وضاحت دیں۔ یہ ہو گیا، تو یہ اب دیکھتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور ایک سپریم کورٹ اہم ہے، آج وہاں پہ الیکشن کا لدم کروانے کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہے، کمشنر والا معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے وکلا وہاں پر آ سکتے ہیں، وہ کوئی بات کر سکتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر نہیں سنی جاتی تو وہ کتنے اگریسو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کوئی سین تو نہیں کریٹ ہو جائے گا، ایک یہ چیز دیکھنی ہے۔ دوسرا الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، تیسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے جائیں گے کوئی نیا وہاں پہ مسئلہ نہ کھڑا کر دے الیکشن کمیشن، اور تیسرا یہ ہائی کورٹ کی عمارت میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا، یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں نہیں جاتے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور 13 ایم این اے جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بھی جو راولپنڈی ڈویژن کے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جانا ہے، اور شوکت بسرا صاحب مسلسل چیلنج کر رہے ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس کا بھی جو ہے وہ اندیا دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات سے الگ ہو جائیں، کیونکہ ان کے اوپر الزام ہیں، اور وہ ایک فل کورٹ تشکیل دیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مائنس ہوں اور وہ نہ ہوں۔ اب قاضی صاحب یہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن بہرحال آج کا دن جو ہے وہ بہت ہنگامہ خیز ہوگا، اور 8 فروری کے بعد یہ اہم ترین دن جو ہے یہ 19 فروری کو ہوگا، اور کیونکہ جو تینوں عمارتوں میں یہ تینوں عمارتیں ساتھ ساتھ ہیں، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ، تینوں میں بڑی چیزیں ہوں گی۔ آپ پولیٹیکل محاذ پہ آ جائیں، بلکہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ عمران اسماعیل صاحب نے کل انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو آئی پی پی میں شامل ہی نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو آئی پی پی سے بہرحال الگ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک خطاب کیا ہے ٹھٹھا میں، انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن ایسا الیکشن تھا جس پر جیتے اور ہارے ہوئے سب احتجاج کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی اور بڑی حیران کن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے فارم 45 موجود ہیں جس پر پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، لیکن اعلان مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم کا ہوا ہے، ان کی جیتنے کا ہوا ہے، اگر میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو کیا احتجاج کر کے اس ملک کو مزید تقسیم کروں یا نقصان پہنچاؤں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم تھرو پراپر چینل ایک لیگل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے
ہم شکایات اپنی درج کروائیں گے جو دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر ہماری جو بات ہے وہ نہ سنی گئی تو پھر ہم جو ہے وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑا حیران کن ہے، اللہ کی شان ہے، یہ بات بھی کرنی تھی بلاول صاحب نے۔ پھر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دیں اور آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن میں نے انکار کر دیا، وزارتیں ہم نہیں لیں گے۔ یہ بلاول صاحب نے غلط بیانی کی ہے۔ پیپلز پارٹی وزارتیں لینے جا رہی ہے، فیصلہ ہو گیا، اور سارے اس وقت جوڑ توڑ میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کو وفاق میں وزارت مل جائے اور ایک کو پنجاب میں وزارت مل جائے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت خطرے میں آتی ہے تو میں کال دوں گا، آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے۔ اور مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مولانا کہہ کر ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اب آ جائیں اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ جو کیا، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار کا بیان: مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین سے درخواست ہے کہ بات چیت کے لیے کمیٹیوں کے درمیان وضع کردہ ضابطے کی پاسداری کریں۔ طے ہوا تھا کہ دونوں جماعتوں کی تشکیل کردہ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا کوئی رکن یا رہنما بات چیت کے جاری عمل اور اس میں زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کرے گا۔ فریقین کے درمیان ابھی تک حتمی نکات طے نہیں ہو پائے اور مختلف تجاویز پر گزشتہ روز تک مشاورت جاری رہی۔ مشاورت کے 4 دور مکمل ہو چکے ہیں اور کل بروز پیر دوپہر کو 5ویں نشست طے ہو چکی ہے۔ کل کے اجلاس میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ مشاورت مکمل ہونے پر دونوں جماعتوں کا باضابطہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ دونوں جماعتوں میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مشاورت مکمل ہونے سے پہلے کوئی بات کرنا نامناسب ہوگا اور یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی بات کی جائے۔ پیپلز پارٹی مان چکی ہے، وزارتیں لے رہی ہے، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، آئینی عہدے بھی لے رہی ہے، اور مل کے لوٹیں گے۔ دونوں جماعتیں نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی مل کے کھائیں گے، مل کے لوٹیں گے، مل کے اور اس ملک کو نوچیں گے۔ اور ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ دونوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ ہم تو حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے اور ہمیں تو زبردستی جو ہے وہ حکومت دی جا رہی ہے۔ تو یہ جب حالات ہوں گے، 25 کروڑ کا ملک معاشی طور پہ جو دیوالیہ پن کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے، جو ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پر ہے، جس کی ایکسپورٹس ہیں نہیں، جس میں امپورٹس اتنی زیادہ ہیں، جس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ہے اور زبردستی کسی اور کو لایا جا رہا ہے، اور جن کو لایا جا رہا ہے انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے ہر جگہ کہ جناب ہم تو حکومت لینے ہی نہیں چاہتے، ہمیں تو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے۔ یہ ہے پاکستان کے حالات اور صورتحال۔ تو جناب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔